بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد 8واں سپارہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو تسلی دیتے ہیں کہ آپ ان کافروں کی دشمنی سے اور ان کی تکلیفوں سے پریشان نہ ہوں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، ہر نبی کے اس طرح دشمن ہوئے انسانوں میں بھی جنات میں بھی جو شیاطین تھے اور ان کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے، آپ کے راستے میں بھی رکاوٹیں ڈالی جائیں گی۔ اس آیت سے دو سبق مل رہے ہیں۔ ایک یہ کہ شیاطین جس طرح جنات میں ہوتے ہیں انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، جو لوگوں کو خیر کے کاموں سے روکتے ہیں اور برے کاموں پر اکساتے ہیں، یہ انسانی شیاطین ہیں۔ وہ تمام برے دوست اور برا ماحول اس کے اندر داخل ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ حق کے کام کی اور حق کی دعوت دینے والوں کی مخالفت ہر دور میں ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مومن زندہ کی اور کافر کی ایک مثال بیان کی ہے۔ کافر مردہ کی طرح ہے اور مومن ایسا ہے جیسے زندہ ہے، اور مومن کا نور ایمان کا اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، وہ اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ آگے مشرکین کے جو غلط اور باطل نظریات ہیں اس کی تردید کی گئی۔ مشرکین نے اپنی کھیتی جانوروں میں جو کچھ پیداوار ہوتی اپنے خیال کے مطابق ایک حصہ اللہ کے لیے رکھا اور ایک حصہ بتوں کے لیے۔ اللہ کا جو حصہ ہوتا تھا اس کو مساکین فقراء میں تقسیم کرتے، بتوں کے حصے کو بت خانے کے مجاوروں پر خرچ کرتے۔ عجیب بات ہے، اللہ کا سب کچھ پیدا ہوا، پیدا اللہ نے کیا، دیا اللہ نے، اور تقسیم کر رہے ہیں دونوں کے نام پر۔ یہ شرک ہے جو اللہ کو ناپسند ہے۔ اسی طرح ان کی اس حوالے سے ایک اور غلطی اور کوتاہی یہ ہوتی تھی کہ بسا اوقات تقسیم کرنے میں کوئی کمی بیشی ہو جاتی تو اگر اللہ کے حصے میں کوئی کمی ہو جاتی تو کہتے کوئی بات نہیں، اللہ کو ضرورت نہیں، اور بتوں کے حصے میں کوئی کمی ہو جاتی تو اس کو چھوڑتے نہیں تھے، بلکہ دوسرے حصے میں سے لے کر اس کو پورا کیا کرتے تھے۔ اللہ اس کو شکوہ کر رہے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ جو اللہ والا حصہ ہے وہ پورا نہیں کرتے اور بتوں کے نام پر جو تقسیم کرتے ہو اس کو پورا کرتے ہو۔ اس میں ہم نے دیکھنا ہے، علماء نے کہا ایک سبق ہے، ہم نے بھی اپنے دن میں 24 گھنٹوں میں کچھ وقت عبادت کے لیے نکالا ہوا ہوتا ہے، 5 فرض نمازیں اور دیگر اہم عبادتیں، اور اس کے علاوہ کچھ اعمال دنیا کے ہوتے ہیں، دوسری ضروریات کے ہوتے ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ جو ہم نے دنیا کے کام کیے ہوتے ہیں ان کاموں کے اندر تو ہم ذرا بھی کمی برداشت نہیں کرتے، نہ اس وقت میں نہ مصروفیات میں۔ البتہ جو وقت ہم نے اللہ کے نام پر نکالا اس کے اندر اگر کمی ہو جائے اور اس میں کوتاہی ہو جائے تو ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے، کہتے کوئی بات نہیں۔ لہٰذا یہ طرز عمل ٹھیک نہیں ہے۔ اور مشرکین کی ایک بری رسم، وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ، بیٹیوں کو قتل کیا کرتے تھے، بیٹیوں کو شرمندگی اور عار کی بات سمجھ کر قتل کیا کرتے تھے۔ ارے اگر یہ بیٹیاں نہ ہوتی تو خود کیسے پیدا ہوتے، اولاد کیسے چلتی؟ معلوم ہو یہ جاہلانہ رسم ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ بیٹیاں بھی اللہ کی رحمت ہیں، ان کی پیدائش پر خوش ہونا چاہیے، اور تجربہ ہے کہ بہت سے مواقع پر بیٹیاں کام آ جاتی ہیں، بیٹے اس قدر کام نہیں آتے۔ ایک اور ان کی جاہلانہ رسم یہ تھی کہ بحیرہ اور سائبہ جانوروں کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیا کرتے تھے، یعنی جانوروں کے مختلف نام رکھ دیے اور یہ طے کر لیا کہ اس جانور کو اب ہم کوئی استعمال نہیں کریں گے، ان کا دودھ استعمال نہیں کر سکتے، گوشت استعمال نہیں کر سکتے، ان پر سامان نہیں لا سکتے، سواری نہیں کر سکتے۔ بسا اوقات یہ تفریق کرتے کہ بعض جانوروں کا دودھ مردوں کے لیے حلال اور عورتوں کے لیے حرام ہوتا تھا۔ ان سب نظریات کی ان آیات میں سختی سے تردید کر دی گئی ہے۔ قرآن کہتا ہے قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم، جن نے اپنی اولاد کو نادانی میں قتل کیے، مشرکین نے، یہ خسارے میں ہیں۔ وحرموا ما رزقهم اللہ افتراء علی اللہ،
اللہ نے جو ان کو عطا کیا، حلال کیا، یہ اس کو حرام کر رہے ہیں، یہ غلط ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے 10 وصیتوں کا ذکر ہے، 10 احکامات کا۔ دین کا خلاصہ 2 چیزیں ہیں، ایک اوامر ہیں، یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پر عمل کرنا ہے، دوسرے نواہی، وہ چیزیں جن سے بچنا ہے۔ فرماتے ہیں قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، میں 10 وہ چیزیں بتاتا ہوں جو اللہ نے تم پر حرام کی ہیں، جن کے بارے میں تمہیں ہدایت دی۔ پہلی بات یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ دوسری بات فرمائی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ تیسری بات اولاد کو رزق کے خدشے کی وجہ سے قتل نہ کیا جائے۔ چوتھی بات بے حیائی اور ہر قسم کے برے کاموں سے بچا جائے۔ پانچویں بات کسی بے گناہ آدمی کو ناحق قتل نہ کیا جائے۔ چھٹی بات یتیم بچوں کے مال میں کوئی ناجائز تصرف نہ کیا جائے، ان کی اجازت کا بھی اعتبار نہیں ہے۔ ساتویں بات ناپ تول میں کمی نہ کی جائے، ڈنڈی نہ ماری جائے۔ آٹھویں بات عدل و انصاف نہ کیا جائے۔ نویں بات اللہ کے عہد کو پورا نہ کیا جائے۔ 10ویں بات صراط مستقیم سے آدمی دور رہے۔ یہ سب باتیں حرام ہیں، منع ہیں، اللہ کے احکامات کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد قرآن نے ایک اصول بیان کیا، نیکی کرو گے تو 10 گنا بدلہ ملے گا، اور گناہ پر وہی بدلہ ہے، ایک ہی گناہ لکھا جائے گا۔ پھر ایک سبق پڑھایا ہم سب کو بندگی کا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری عبادت، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہر وقت یہ استحضار کریں، یہ دھیان دل و دماغ میں بٹھائیں، ہمارا ایک ایک عضو، ہماری ایک ایک سانس، ہماری زندگی اور ہم خود اللہ کی ملکیت ہیں۔ لہٰذا جب اللہ کی ملکیت ہیں تو اللہ کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو استعمال کرنا ہے، اور یہ اعضاء ہمارے پاس امانت ہیں، ان کا صحیح استعمال، امانت کا حق ادا کرنا اور ان اعضاء کو گناہوں میں استعمال کرنا امانت میں خیانت ہے۔ سورہ اعراف شروع ہو رہی ہے۔ اعراف حد فاصل اور دیوار کو کہتے ہیں۔ اس سورت کی 48 نمبر آیت میں اصحاب اعراف کا ذکر ہے، جو درمیانی دیوار پر بیٹھ کر اہل جنت اور اہل جہنم کو دیکھ رہے ہوں گے، اس لیے اس سورت کا یہ نام رکھا گیا۔ پہلے رکوع میں ایک اہم عقیدہ بیان کیا گیا، والوزن یومئذ الحق، یہ عقیدہ ہے اور یہ حق بات ہے کہ قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا۔ قرآن نے، احادیث نے ہمیں یہ عقیدہ بتلایا، اس کے بغیر ایمان پورا نہیں ہوگا۔ وہ عقیدہ یہ کہ اچھے اور برے دونوں اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، اور ترازو کا ایک ترازو لائی جائے گی، اور اس کے دونوں پلڑے اتنے بڑے کہ آسمان اس کے اندر آ جائیں۔ دائیں پلڑے میں نیک اعمال، بائیں پلڑے میں برے اعمال۔ جس شخص کے نیک اعمال کا پلڑا جھک گیا وہ کامیاب ہے، ورنہ ناکام ہے۔ اور اعمال کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ یاد رکھیے، کسی بھی عمل کے قبول ہونے کی 3 شرطیں ہیں۔ پہلے یہ کہ عقیدہ ٹھیک ہو، عقیدہ یہ خراب ہے تو کتنی محنت ہو یہ بیکار ہو جائے گا۔ دوسری بات ارادہ، یعنی نیت صحیح ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ چھوٹا عمل بھی اخلاص کے ساتھ ہے وہ بہت بڑا ہے، اور بڑا عمل اگر دکھاوے کے طور پر ہے، دنیا کے مفاد کے لیے ہے، تو یہ بیکار ہے۔ اور تیسری شرط، اس کا طریقہ ٹھیک ہو، سنت کے مطابق ہو، شریعت نے جو طریقہ بتایا اس کے مطابق ہو۔ اس کے بعد قرآن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور شیطان کے ساتھ جو ان کا واقعہ پیش آیا اس کا تفصیلی تذکرہ کر رہا ہے، اور کس طرح شیطان کی چال کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام گندم کا دانہ کھانے پر مجبور ہوئے، اور پھر آدم علیہ السلام جنت سے زمین کی طرف بھیجے گئے۔ شیطان نے تکبر کر کے سجدے سے انکار کیا، اس لیے وہ اللہ کی بارگاہ سے راندہ درگاہ ہوا۔ اس میں سبق ہے، بتایا جا رہا ہے شیطان تمہارا ازلی دشمن ہے، آبائی دشمن ہے، اس لیے اس سے بچ کر رہنا۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے تھے شیطان میں 3 عین تھے، چوتھا عین نہیں تھا۔ عالم تھا، معلم ملکوت کہلاتا تھا، عابد تھا، بہت بڑا عبادت گزار تھا، طاؤس الملائکہ، عارف پہ تھا، اللہ کی معرفت ایسی کہ عین غضب الہی کے وقت جب اللہ غضب میں، اس وقت بھی اسے اندازہ تھا
کہ اللہ جل شانہ غصے سے مغلوب نہیں ہوتے، میں ایک دعا مانگ لوں گا۔ چنانچہ اس نے دعا مانگ لی، مجھے قیامت تک کی مہلت مل جائے، دعا قبول ہو گئی۔ لیکن ظالم میں عشق نہیں تھا، یہ عاشق نہیں تھا۔ اگر یہ عاشق ہوتا تو اسے اللہ سے محبت ہوتی اور اللہ کے حکم کو ضرور پورا کرتا۔ جب حکم ہوا سجدہ کرو، آدم کو فوراً سجدے میں جاتا، اس لیے کہ محبت مصلحتیں اور علتیں تلاش نہیں کرتی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ایک خصوصیت قرآن آگے بتا رہا ہے، قالا ربنا ظلمنا انفسنا۔ شیطان کے اندر بڑائی تھی، آدم علیہ السلام میں عاجزی تھی۔ وہ اپنا کوئی عذر پیش کر سکتے تھے کہ مجھے گمراہ شیطان نے کیا، بجائے بہانہ تراشنے کے فوراً اپنی خطا کا اقرار فرمایا اور کہا ہم نے ظلم کیا، اللہ معاف کر دیجئے، رحم کر دیجئے ورنہ ہم خسارے میں ہو جائیں گے۔ اللہ نے ان کو معاف بھی کیا، پہلے سے اونچا درجہ ہو گیا۔ پتہ چلا عاجزی ندامت ہی اصل توبہ ہے۔ توبہ سے گناہ صرف معاف نہیں ہوتے بلکہ بسا اوقات درجے اور بلند ہوتا ہے۔ آگے قرآن لباس سے متعلق ہمیں ہدایت دے رہا ہے کہ لباس کا ایک مقصد تو ہے یواری سوآتکم، ستر چھپانا، اور وریشہ، یہ انسان کے لیے زینت بھی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ ہلکے اور باریک لباس یا وہ کپڑے جو بدن سے چپکے ہوئے ہوتے ہیں، تنگ ہوتے ہیں، یا وہ جو چھوٹے ہوتے ہیں، یہ لباس نہیں ہیں، یہ بے حیائی ہیں۔ یاد رکھیے یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے۔ ایک لباس انسان کو زینت بھی دیتا ہے، یعنی اس لیے بھی لباس پہن سکتے ہیں کہ ہم خوبصورت ہوں، ہمارا وقار ہو، لیکن دکھاوے کی اجازت نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے لباس کی ایک قسم اور ہے، تیسری قسم بیان کی، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، ایک تقوی کا لباس ہے، دل میں اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو۔ تقوی کو لباس اس لیے کہا کہ تقوی بھی لباس کی طرح انسان کے عیب کو چھپا لیتا ہے، گناہوں کو چھپا لیتا ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے اے بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، اس شیطان نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا، یہ تمہیں گمراہ نہ کرے، تمہارے باپ دادا کا دشمن ہے، اور ان کے لباس اتروائے۔ علماء نے کہا کہ لباس ایمان کے بعد سب سے بڑا فریضہ ہے، اور ایمان کے بعد، اور حیا جو ہے شیطان انسان سے اس طرح نکلواتا ہے کہ اس سے لباس چھیننے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر مشرکین کی جاہلانہ رسم کا بیان ہے کہ وہ ننگے جسم بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، اس کو عبادت اور بیت اللہ کا احترام سمجھتے تھے۔ قرآن نے اس کی سختی سے تردید کی ہے، اور اخیر میں کہا جب مسجد جاؤ، عبادت کے لیے جاؤ، خذوا زینتکم عند کل مسجد، تو دیکھو زیب و زینت کا خیال کرو، صاف ستھرا باوقار لباس پہنو، باوقار انداز میں جاؤ، اور کہا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا۔ اللہ کی نعمتوں کا استعمال، کھانا پینا منع نہیں ہے، صرف پابندی یہ کہ اسراف نہیں ہونا چاہیے، فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے، اور تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نعمتیں ہم نے دنیا میں تو سب کے لیے رکھی ہیں، لیکن آخرت میں صرف مومنوں کے لیے ہیں۔ اللہ کی اتاری ہوئی نعمتیں اور زیب و زینت کا استعمال ہر انسان کو ہے، شرعی حدود میں رہتے ہوئے اس کی اجازت ہے۔ اور پھر فرمایا اللہ نے بے حیائی کے کام، ظاہری گناہ بھی باطنی گناہ بھی حرام کیے۔ یاد رکھیے اس آیت میں بہت بڑا پیغام ہے۔ جس طرح چوری، شراب، جوا، دھوکہ، جھوٹ یہ گناہ ہیں، اسی طرح تکبر، حسد، کینہ، بغض و عداوت، دنیا کی محبت یہ بھی گناہ ہیں۔ اپنے باطن کو میل کچیل سے پاک رکھنا ضروری ہے۔ آگے فرمایا کہ یہ ایسا بہترین دین ہے کہ اس میں حکم وہی ہے جو انسان کی طاقت میں ہے، لا نکلف نفسا الا وسعها۔ یاد رکھیے دین میں کچھ مشکلات تو ضرور ہیں، پابندیاں ضرور ہیں، اور یہی تو امتحان ہے۔ اگر مشکل اور پابندی نہ ہو تو دنیا کی زندگی امتحان کیسے بنے گی؟ لیکن کوئی کام ہمت اور طاقت سے بڑھ کر نہیں ہے، اور کوئی ایسا کام نہیں ہے جو انسان کے بس میں نہ ہو، اور انسان کی طبیعت، اس کی ہمت کا، اس کی طاقت کا پورا خیال رکھا گیا ہے۔ آگے قرآن جنتیوں اور دوزخیوں کے مکالمے ذکر کر رہا ہے۔ موجودہ زمانے میں سائنسی ترقیوں نے فاصلے سمیٹ دیے، سیٹلائٹ کے ذریعے سے، برقی لہروں کے ذریعے سے فاصلے ایسے سمٹ گئے، دنیا کے دو کناروں پر دو انسان بیٹھے ہوئے ہیں، الگ الگ کناروں پر آپس میں بات چیت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ قرآن بھی بتا رہا ہے جنتی جنت میں ہوں گے، دوزخیوں سے کہیں گے جو دوزخ میں ہوں گے اللہ نے ہم سے جو وعدہ کیا ہمیں پتہ چل گیا وہ سچا ہے۔ تمہیں بھی اللہ کا وعدہ سچا نظر آیا جو عذاب کا تھا؟
وہ کہیں گے جی ہاں، پھر اللہ کی طرف سے پھٹکار ہوگی کافروں پر۔ دوزخی جنتیوں سے کہیں گے کہ بھائی تھوڑا سا پانی تو دے دو، کچھ تو ہمارے لیے راحت کا سامان دو۔ وہ کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے کافروں کے لیے یہ حرام کیا ہے۔ درمیان میں اصحاب اعراف ہیں جن کی نیکی اور گناہ برابر تھے، یہ جب جنتیوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے سلام علیکم، سلام کریں گے اور امید ہوگی ان کو کہ وہ جنت میں جائیں۔ دوزخیوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے اللہ ہمارے ساتھ ہمیں ان کے ساتھ نہ کرنا، اور آخر میں اللہ ان کو جنت میں بھیج دیں گے۔ اس کے بعد آسمان و زمین کی تخلیق کا ذکر ہے۔ 7 آسمان بغیر ستون کے اللہ تعالیٰ نے بنا دیے، ایک چھوٹی سی چھت بھی بغیر ستون کی نہیں ہوتی۔ پھر عرش کی وسعت کا ذکر کیا، سورج چاند کی تخلیق بتائی، یہ سب چیزیں کیسے پیدا کیں، ان کو چلانے والی کوئی ذات ہے جو اپنی قدرت اور طاقت سے پیدا کر کے ان کو چلا رہے ہیں، وہی اللہ ہیں۔ اس کے بعد 5 انبیاء علیہم السلام اور ان کی امتوں کے واقعات قرآن نے بیان کیے۔ تمام انبیاء علیہم السلام اس اصول میں متفق ہیں کہ سب نے اللہ کی توحید کی دعوت دی، اور دوسری بات یہاں یہ بتائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، مخالفین کے تکالیف پر دل برداشتہ نہ ہوں۔ ہمیشہ یاد رکھیے دین کے داعی کو تکلیفیں اور نامناسب رویوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن خوش نصیب ہے وہ آدمی جو جمع رہے اور اپنے کام میں آگے بڑھتا رہے اور اللہ سے توفیق مانگتا رہے۔ اللہ آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔